اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس مجلس اعزا کے قبول ہونے کے لیے انشاءاللہ اس مجلس اعزا کے صدقے اور طفیل اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمتوں اور شہادت کے صدقے اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں ذکر خدا اور اہل بیت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق قیامت ہماری زندگی باقی رہنے تک اور ہماری نسلوں میں جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک رہنے کے لیے اور تعلیمات اور ہدایات معصومین مخصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل. جہاں کہیں پر بھی عاشقان امام جعفر صادق علیہ السلام زندگی کر رہے ہیں جو مجالس امام صادق پر منعقد کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت سب کے دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے حاضرین مجلس کی جو بھی شرعی مرادیں اور تمنائیں ہیں امام صادق علیہ السلام کے صدقے سب کی تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دنیا سے ظلم کے خاتمے اور حق کی سربلندی کی نیت سے مظلوموں کی مدد اور ظالموں کی نیست و نابودی کی نیت سے اور امام زمانہ کے ظہور کی نیت سے سب مل کر سورہ اذا جاء کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات. چھٹے امام اور آٹھویں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کے ایام چل رہے ہیں. 15 شوال سے لے کر 25 شوال تک یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک مختصر امام کا تعارف یاد دہانی کے لیے تکرار کے لیے اور ذہنوں میں بہتر جگہ لینے کے لیے چھٹے امام کا نام نامی اور اسم گرامی جعفر اور آپ کا لقب مشہور لقب جو ہے وہ صادق. امام کی ولادت 17 ربیع الاول نبی صادق کے ساتھ ایک تاریخ میں نبی کریم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے اور سن 83 ہجری قمری. امام کی شہادت 15 یا 25 ابھی یہ 15 اور 25 کے درمیان ہم ہیں اس تاریخ میں ہے اور سن جو ہے وہ 148. امام کی کل عمر جو رہی ہے وہ 65 سال. ہمارے 14 معصومین میں امام مہدی کے علاوہ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے امام زندہ ہیں جو 11 امام شہید ہوئے ہیں یا 13 معصومین جو شہید ہوئے ہیں ان 13 معصومین میں سب سے زیادہ عمر کرنے والے امام صادق علیہ السلام ہیں. 65 سال کسی نے عمر نہیں کی ہے. نبی کریم 63 سال اور امام ششم جو ہے وہ 65 سال جس کی وجہ سے امام کو ایک لقب دیا گیا آپ کے 65 سال کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الانبیاء شیخ الائمہ
حضرت نوح شیخ الانبیاء ہیں، نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کرنے والے حضرت نوح ہیں، جن کو نام دیا گیا شیخ الانبیاء، انبیاء میں سب سے زیادہ عمر کرنے والے اور اماموں میں سب سے زیادہ عمر کرنے والے چھٹے امام ہیں، تو چھٹے امام کا لقب ہے شیخ الائمہ۔ اور امام کی جو دوران امامت رہی ہے، امام کی امامت کا دورانیہ جو ہے وہ 34 سال ہے، 34 سال تک امامت آپ نے انجام دی ہے۔ یہ مختصر امام کی ولادت مدینے میں اور امام کی شہادت بھی مدینے میں ہوئی ہے، اور امام کے قاتل کا نام منصور دوانیقی لعنت اللہ علیہ۔ ابھی جو آیت کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، بالہدی و دین الحق، ہدایت دے کر اور برحق دین دے کر بھیجا۔ اب نبی کو کرنا کیا ہے، یہ لے کر نبی آئے ہیں، نبی کی ذمہ داری کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا میں جتنے جھوٹے دین ہیں، دنیا میں جتنے بناوٹی دین ہیں، ان تمام دینوں پر اللہ کا برحق دین غالب آ جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ ہو کر رہے گا، اس کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ایک کھلا پیغام ہے، ایک کھلا معنی ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا برحق دین ہے، جس دین کو ایک دن دنیا دیکھے گی کہ سارے کے سارے دنیا والے اسی دین پر چلتے نظر آئیں گے، اسی دین کو ماننے والے نظر آئیں گے، اس دین کے سامنے کوئی دین سر نہیں اٹھائے گا۔ آج کے دور میں جو ہم زندگی کر رہے ہیں، اگر دنیا کے مظلوم دینوں میں سے ایک دین کا سوال کیا جائے تو اسلام ہے۔ جہاں دیکھیں مسلمانوں پر ظلم ہے، جہاں دیکھیں مسلمانوں پر تشدد ہے، جہاں دیکھیں مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہیں۔ تو آج کے دور میں اسلام ہم کو مظلوم نظر آ رہا ہے، لیکن خدا کریم کا، خدا کا وعدہ اور خدا کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آ کر رہے گا کہ اسلام بہت عزتوں والا ہو جائے گا، اور اسلام کے سامنے، خدا کے برحق دین کے سامنے کوئی دین نظر نہیں آئے گا۔ یہ میری اور آپ کی جو آج کی زندگی ہے، اسی اسلام کی امید میں ہم جی رہے ہیں، اسی اسلام کی امید میں۔ تو ایک بات اس آیت کریمہ سے میرے اور آپ کے لیے طے ہو گئی، یا دو باتیں۔ پہلی بات یہ کہ آج اسلام مظلوم ہے، دوسری بات یہ کہ ایک دن ساری دنیا میں اسلام رائج ہوگا، کوئی بھی غیر اسلام کا ماننے والا نظر نہیں آئے گا، یہ ایک دن آنے والا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ جو آنے والا ہے اور آج ہے، اس کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام کا کیا فرمان ہے؟ صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی جو ہم انڈیا میں تھے تو چھٹے امام کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی 15 کی مناسبت سے، تو ایک عالم جو وہاں پر چھٹے امام کی مجلسوں سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے یہاں کا، جس علاقے سے ہم ہیں، ہمارے وطن کی مسجد جو جامع مسجد ہے، مسجد کا نام ہے جعفری۔ ہمارے یہاں کی جو کمیٹی اور انجمن ہے، انجمن کا نام ہے جعفری۔ ہمارے یہاں کی جو دینی کلاسیں چلتی ہیں، دینی کلاسوں کا نام ہے جعفریہ دینیات۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد جعفری، ہمارے انجمن جعفری، ہماری دینیات جعفری، ہماری فقہ جعفری۔ لیکن اس زاویے سے ایک خاص علاقے کے لیے ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہو تو اس مولانا صاحب کا بڑا اچھا ابتدا میں مقدمہ نظر آیا۔ اگر ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہیں تو کس خدا کی نعمتوں پر ہم شکر بجا لائیں۔ لیکن نعمت جو ہے وہ ظاہری نعمت ہی صرف نہیں ہے، انشاءاللہ جو امام کی روایت ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ چھٹے امام کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ابو حنیفہ جو امام کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا اور امام کے مقابل میں آ گیا۔ اب اس کی الگ کلاسیں چلتی تھی، امام کی الگ کلاسیں چلتی تھی، کچھ لوگ وہاں پڑھ کے آتے تھے، کچھ لوگ یہاں پڑھ کے آتے تھے۔ ایک نے ابو حنیفہ سے سوال کر لیا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ تکاثر، ایک سورہ ہے چھوٹا آخری پارے میں جس کا نام ہے سورہ تکاثر، سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر بندے سے روز قیامت نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. ماشاءاللہ. ہر انسان سے، میرے سے، آپ سے، ہر ایک سے جو اس دنیا میں آ کر گیا ہے، اس سے اللہ نعمتوں کا سوال پوچھے گا. اب یہ سوال، یہ آیت پڑھی کسی نے ابو حنیفہ سے سوال کر لیا کہ جناب اس آیت میں جو اللہ نعمتیں بتا رہا ہے وہ کون سی نعمتوں کا سوال کرے گا، تاکہ ہم پہلے سے جواب تیار رکھیں. ماشاءاللہ. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو کھا پی رہے اس کا سوال ہوگا. اب وہ بندہ اپنے استاد سے سیکھا تھا، جس کو امام مان رہا تھا، اگر ان کو امام نہ مانتا تو اس امام کے پاس آتا، تو سیکھ کر آیا اور وہ کسی کو بتانے لگا. امام نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے سیکھا تو نے؟ کہا کہ ہمارے امام نے بتایا کہ تیرے امام کو لے کے آئے گا. ابو حنیفہ کو امام کے پاس بلایا گیا. امام نے فرمایا کہ اگر علم ہے تو لوگوں کو علم دو، اگر جہالت ہے تو جہالت مت دو. تم جو لوگوں کو دے رہے ہو وہ جہالت ہے علم کے لباس میں. علم کا نام لے کر تم لوگوں میں جہالت کو بانٹ رہے ہو. کہ مولا کیا غلطی ہوگی میرے سے؟ کہا کہ یہ جو تم نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا، کیا بتایا تم نے جواب اس بندے کو؟ کہا یہی کھا پی رہے ہیں جو ہم، اسی کا تو سوال ہوگا. امام نے فرمایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بتاؤ. میرے ایک سوال کا جواب دو. اگر تم کسی کے گھر مہمان ہو جائے، مہمان ہونے کے بعد وہ بندہ تمہارے لیے دسترخوان کا تیار کرے، دسترخوان پر کچھ روٹی چاول کچھ کھانے پینے کا سامان رکھے، باہر جاتے ہوئے کہے کہ جناب ابو حنیفہ صاحب آپ نے میرے گھر میں 1.5 روٹی 2 چمچ چاول 1 گلاس شربت اور اتنے آپ نے بوٹیاں کھائیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ کہ بھائی میں کہوں گا یہ کیسا میزبان ہے جو بلا کے میں کیا کھا رہا ہوں گن رہا، یہ اچھا نہیں لگے گا. امام نے فرمایا کہ جب تو کتنا کھایا ہے میزبان سوال کرے گن لے تو اچھا نہیں لگتا، تو خالق نے جو ہم کو رزق دیا ہے کیا وہ گنے گا؟ خدا کی شان اس سے بڑھ کر ہے کہ بندے سے سوال کرے کہ روٹیاں کتنی کھائی، چاول کتنے کھائے، بوٹیاں کتنی کھائی. کہ مولا پھر یہ کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا؟ تو امام نے فرمایا جو نعمت رسول نے غدیر میں دی تھی، جس کے آنے کے بعد اعلان ہوا آج نعمتیں تیار کامل ہو گئی ہیں، اس نعمت کا سوال ہوگا. یعنی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم نے کس کو امام مانا ہے. اللہ کہے گا کہ عقل رکھتے ہوئے تو نے کس کو امام مان لیا؟ تو نے عقل رکھتے ہوئے اس کو امام مان لیا جس کے پاس عقل نہیں ہے. بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ ایسے تو امام مانو جو تمہارے سے اونچی عقل رکھنے والا ہو، اس کو امام نہ مانو جو تمہارے سے نیچی عقل رکھنے والا ہو. جب رسول کے بعد خلافت کا دور آیا تو بندوں نے کہا کہ منبر پہ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہوگا، اگر غلط ہو جائے تو آگاہ کر دے. جس بندے کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ میں غلط کہہ سکتا ہوں، اب وہ کسی کو امام مانے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمتیں، یہ نعمتیں ہیں جو ہم سے اللہ نے عطا کی. تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں، خدا کی ایسی نعمتوں کا، تو کن کن نعمتوں کا شکر بجا لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے. اے اللہ تو نے بندگی عطا کی تو تیری، امت عطا کی تو نبی کی، ولایت عطا کی تو علی کی، آزاداری عطا کی تو حسین کی، فقہ عطا کی تو جعفر صادق کی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بندگی اپنی عطا کی، امت نبی کی دی، شیعیت اور ولایت مولا کی دی، آزاداری حسین کی دی، اور فقہ جعفری ہم کو عطا کی. آج ہم دنیا میں شیعہ جعفری فقہ سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں. تو اس کے بعد چھٹے امام 65 سال جو آپ کی عمر تھی اور 34 سال کا جو دور امامت تھا، رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث اگر آج ہماری کتابوں میں موجود ہے تو چھٹے امام. اور ایک بہت بڑی بات جو ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے اور ایک طریقے سے سوچنے کا بھی مقام ہے، وہ یہ کہ امام جب درس میں بیٹھتے تھے لوگوں کو کچھ سکھانے کے لیے، سامنے 4000 شاگرد بیٹھتے تھے امام کے. دیکھیں آپ کے قدم ہمارے آنکھوں پر، آپ یہاں پر آئے ہیں مجلس میں، شاگرد نہیں ہیں. شاگرد کے کچھ اصول ہوتے ہیں. شاگرد وہ ہوتا ہے جو کچھ سیکھا اور اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے سیکھا کیا.
شاگرد میں مرحلہ بے مرحلہ کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے. جو گریڈ 1 میں وہ گریڈ 2 میں جائے گا, جو گریڈ 2 میں وہ گریڈ 3 میں جائے گا. یہ شاگرد کے مراحل ہوتے ہیں. چھٹے امام کے کلاس میں جو آتے تھے, امام کے بزم میں جو آتے تھے, 4000 شاگرد تھے. شاگرد کاغذ اور قلم بھی لے کے آئے گا لکھنے کے لیے, نوٹ کرنے کے لیے. تو امام کے سب سے زیادہ حدیثیں ہیں رسول اللہ کے بعد, رسول صادق کے بعد سب سے زیادہ روایات امام صادق. تو ان سب روایتوں میں کس کس زاویے میں امام کی حدیث ہے؟ ہر زاویے میں ہے. بندے کی عقل حیران رہ جائے گی کہ امام کی روایات کن کن موضوعات پر موجود ہیں. ایک موضوع جو صرف آپ کی خدمت میں, امام ہمارے جسموں کی ہدایت اور صحت کے لیے بھی امام نے روایتیں بیان کی ہیں. ہمارے عقیدوں اور فکروں کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے بھی امام نے روایت بیان کی. قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھتے ہیں ہم, قرآن پاک کی آیتوں کا ایک معنی ہوتا ہے, اس معنی کے پیچھے تفسیر ہوتی ہے, اس تفسیر کے پیچھے تعویل ہوتی ہے. آیت قرآن ایک آیت ہوتی ہے, آیت کا ایک معنی ہوتا ہے, معنی کی تفسیر ہوتی ہے, تفسیر کی تعویل ہوتی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ تعویل صرف ایک ہوتی ہے جیسے تفسیر؟ امام نے کہا کہ ہر آیت کی 70 تعویلیں ہیں اور ہر 70 تعویلوں میں سے ہر ایک کی پھر 70 ہیں. مولا یہ علم کس کے پاس ہے؟ کہا کہ بس ہمارے پاس ہے, ہم بتائیں گے اس تعویل کیا ہے. تو جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا گیا. ابھی عرض ہو رہا تھا, ایک بندے نے آ کر امام سے سوال کیا کہ مولا اللہ نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو جو حرام کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. جو چیزیں انسانوں کے لیے فائدے کی تھی ان کے جسموں کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا. جو انسان کے جسم کے لیے نقصان والی چیزیں تھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا. امام نے وہاں پر بتایا. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حلال جو کچھ ہے استعمال کرو, شیطان کی پیروی مت کرو, شیطان کی پیروی مت کرو. امام نے اس آیت کا معنی بتا کر فرمایا یہاں پر شیطان کی, اللہ کہہ رہا حلال کھاؤ, شیطان کی بات مت مانو. مطلب حرام کو چھوڑ کر, حلال کو چھوڑ کر, حلال کو ترک کر کے حرام کی طرف مت جاؤ. اگر تمہارے خیال میں, فکر میں, ذہن میں حرام کچھ کھانے کا ارادہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑے ہو, شیطان کے پیچھے چل پڑے ہو. امام نے فرمایا حلال جب تک جاتے رہو گے یہ صراط مستقیم پر ہو, جیسے ہی حلال سے اپنا راستہ موڑو گے تو تم شیطان کی طرف جا چکے ہو. امام نے فرمایا کھانے پینے میں حلال اور حرام شیطان کی پیروی ہے. عقیدے کا حلال جب تک علی کو مولا مان رہے ہو حلال عقیدہ ہے, جیسے مڑ جاؤ گے تو تمہارا عقیدہ باطل ہو جائے گا, شیطانی عقیدہ ہو جائے گا. شیطانی عقیدہ ہو جائے گا. امام نے فرمایا ہر وہ چیز جو جسم کے لیے فائدہ مند حلال, جو نقصان دہ حرام, ہر وہ خیال, ہر وہ عقیدہ جو روح کے لیے مفید حلال, جو روح کو خراب کر دے وہ حرام عقیدہ. ہمارے بزرگوں میں سے ایک شخصیت کا انتقال ہوا, آیت اللہ حسن زادہ آمولی. ان سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں, تو انہوں نے کہا کہ میری نصیحت, میری ہدایت آپ کے لیے یہ ہے نامحرموں سے رابطہ مت رکھو, چاہے نامحرم مرد ہو یا عورت. بندے نے سن لیا, سن کے کہا کہ آج تک ہم نے تو نامحرم عورت سنا تھا, اتنی بڑی شخصیت بتا رہی ہے کہ نامحرم مرد بھی ہو تو رابطہ ان سے نہ رکھو. تعجب کرنے لگا, جناب نامحرم عورت تو پتا ہے کہ جو ہمارے خون کا رشتہ جس کا نہیں ہے وہ ہمارے لیے نامحرم عورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نامحرم مرد بھی ہو تو رابطہ مت کرو, یہ نامحرم مرد کون ہوگا؟ تو آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے فرمایا جو بندہ مرد ہوتے ہوئے تمہیں حسین سے دور کر دے وہ تمہارا نام, تمہارے عقیدے کا نامحرم ہے. جو مجلسوں سے, محفلوں سے, اہل بیت سے تمہیں دور کر دے اس سے بھی رابطہ مت رکھو, اس لیے کہ وہ تمہارا عقیدے کا نامحرم ہے, رابطہ نہ رکھو. تو عقیدہ ہے. تو چھٹے امام کی ایک حدیث ہے, انشاءاللہ اس حدیث پر ایک مختصر روشنی ڈال کر بات کو اسی پر ختم کرنا ہے. چھٹے امام کی عظمت اور امام کی انشاءاللہ کہ جہاں پر بھی چاہنے والے ہیں فقہ جعفری پر عمل کرنے والے, ان کی صحت و سلامتی اور ان کی فتح و نصرت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل.
دیکھیں چھٹے امام کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں، اور چھٹے امام شیخ الائمہ اور چھٹے امام کی ہدایت آج کے دور اور آنے والے دور کے لیے۔ امام نے اپنے دور میں فرمایا سَتُصِيبُ شُبْهَةً یا شُبْهَةٌ، اے میرے چاہنے والو ان قریب تم ایک بہت بڑے دلدل میں پھنس جاؤ گے، بہت قریب ایک شبہ تمہارے درمیان آئے گا۔ شبہ جانتے ہیں؟ شبہ ایک مرتبہ کوئی چیز ہم کو کلیئر ہے، دن ہے یا رات ہے، ابھی رات ہے، یہ صاف بات ظاہر ہے، دن صاف ہے، اگر انسان کو پتہ نہ چلے کہ دن ہے یا رات ہے، وہاں پر کہتے ہیں شبہ۔ ابھی ایک پروگرام تھا ایک ٹی وی چینل پہ ہمارے یہاں، وہاں پر ہم نے ایک چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے بصیرت کے عنوان پر ایک واقعہ عرض کیا تھا۔ امام کے زمانے میں، مولانا امیر المومنین کے زمانے میں ابن سوحان نامی ایک بندہ، یہ بڑا مشہور بندہ تھا کہ اہل بیت کا سمجھدار چاہنے والا ہے۔ جملے پر غور کریں، اہل بیت کا سمجھدار چاہنے والا ہے، یعنی جو بندہ سمجھ کے اہل بیت کو چاہ رہا ہے۔ یہ وہ ہیں جو سر تو دے دیں گے، اہل بیت کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جنگ جمل جب شروع ہونے جا رہی تھی تو مخالف لشکر نے ایک پلان کیا کہ امیر المومنین کے لشکر میں وہ کون بندہ ہے جس کو امیر المومنین سے جدا کر دیا جائے تو کچھ حد تک امیر المومنین کا لشکر کمزور ہو جائے گا۔ بڑی پلاننگ کے بعد، بڑے گفتگو کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ابن سوحان کو اگر امیر المومنین کے لشکر سے نکال دیا جائے تو ایک حد تک امیر المومنین کے لشکر کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں، تاریخ میں بہت سارے واقعات عرض کر سکتے ہیں، جیسے 9 محرم کو امان نامہ کس کے لیے آیا تھا کربلا میں؟ کس شخصیت کے لیے؟ حضرت عباس کے لیے۔ 9 محرم کو حضرت عباس کے لیے امان نامہ آیا۔ امیر المومنین کے لشکر میں ابن سوحان پر نگاہ رکھ کے کہا گیا کہ ان کو ہٹا لیں گے، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو جو تاثیر گزار شخصیتیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا یہ ظالموں کی پرانی سازش ہے، پرانی عادت ہے۔ جس بندے کو دشمن سمجھتا ہے کہ اس سے اسلام قوی ہو رہا ہے، اس کا جینا برداشت نہیں کرتا دشمن، چاہے کل کا ہو چاہے آج آپ دیکھ رہے ہیں سب یہ، تو وہ ٹارگیٹ کرتا۔ ابن سوحان کو ٹارگیٹ کیا گیا کہ بھائی ابن سوحان کو کچھ نہ کچھ طریقے سے، تو جنگ جمل میں رسول اللہ کی زوجہ نکل گئی تھی باہر، انہوں نے خط لکھا ابن سوحان کو، خط لکھ رہی ہے رسول کی زوجہ، اپنے بیٹے کا مقام رکھنے والے ابن سوحان۔ آپ سے گزارش ہے یا تو سیلنڈر ہو جائیں، درمیان کے ہو جائیں، نہ ادھر کی طرفداری کریں نہ ادھر کی طرفداری کریں، اگر طرفداری کرنا ہے تو ادھر کی کریں۔ یہ پیغام ہے مجھے، جملات بڑے قابل غور ہیں یہاں پہ۔ ام المومنین یا زوجۃ الرسول کی طرف سے بیٹے کا مقام رکھنے والی شخصیت جناب ابن سوحان کے نام پیغام ابن سوحان نے پڑھا، خطابات سے دھوکے میں نہیں آئے، اسی لیے ہم نے کہا کہ سمجھدار علی کا چاہنے والا۔ کبھی کبھی فارسی میں کہاوت کہی جاتی ہے کہ کبھی کبھی دشمن روئی سے گلا کاٹتا ہے جس میں احساس بھی نہ ہو کہ گلا کٹ رہا ہے اور گلا بھی کٹ جائے۔ یہ خطابات تھے، کہا کہ بھائی آ جاؤ نہ جاؤ، تو اس نے جواب میں ایک بہت پیارا پیغام لکھا ابن سوحان نے۔ ابن سوحان نے کہا کہ محترمہ، اللہ نے قرآن میں ازواج رسول سے کہا کہ گھر بیٹھو، اور شجاع مردوں سے کہا کہ میدان میں آؤ۔ جو مردوں کا کام تھا وہ آپ کر رہی ہیں، جو عورتوں کا کام ہے وہ ہمیں سونپ رہی ہیں۔ تھوڑا سا اپنے جملات پر نظر ثانی کرے، یہ لکھ کر بھیج دیا اور امیر المومنین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ جو امتحانات ہیں جو ہمارا ہے، یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ شبہ، دیکھیں یہاں پر جب بندہ بصیرت رکھے گا تو شبہ میں نہیں آئے گا۔ ابن سوحان دھوکے میں نہیں آئے، لیکن بہت سارے لوگ کربلا میں ہمیں ہیں، امام نے جا کے بلایا تو کہتے تھے مولا ایک رات سوچنے کا موقع دیں، اتنے گھنٹے سوچنے کا موقع دیں۔ کچھ نے کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو امام نے فرمایا اتنا دور چلے جاؤ کہ میرے حلم ناصر کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آئے۔ یہ سب وہ شبہ والے لوگ تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ چھٹے امام نے سیصیب شبہ، تم سب ایک شبہے میں گرفتار ہو جاؤ، وَتُبْقَوْنَ
اور وہاں پر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی لا علم یرا ولا امام ہدا. اگر سمجھیں کہ ایک چوراہے پر ہم گئے ہیں, جس چوراہے پر کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا ہے, ڈائریکشن نہیں لگا ہوا ہے, اگر وہاں پر کسی ایک راستے پہ ہم جانا چاہیں تو کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ بندہ رہ جائے گا. اطراف چاروں طرف دیکھا کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تاکہ اس ایڈریس پہ آدمی بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا ایسے شبہات میں تم لوگ پھنس جاؤ گے جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی نشانی بھی نہیں ملے گی, جس کسی سے پوچھنے کے لیے آدمی بھی نہیں ملے گا. امام نے فرمایا جب ایسے شبہات کے وقت تم پھنس جاؤ گے, ایسا زمانہ آ جائے, تو تم کو چاہیے کہ دعائے غریق کا دامن تھام لو. دعائے غریق تمہیں نجات دے گی. راوی کہتا ہے کہ مولا دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے دلوں کو ٹٹولنے والے, اے دلوں کو اوپر نیچے کرنے والے, اے دلوں میں انقلاب لانے والے خدا, میرے دل کو صحیح راستے پر تیرے دین پر بات. یہ دعا چھٹے امام نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والا ان شبہات سے نجات پائے گا. اس روایت میں 2-3 کلمات ہیں جن کی طرف دھیان لے جانا ضروری ہے. سب سے پہلا امام نے جو فرمایا کہ دعائے غریق, خود امام نے نام دیا. دیکھیں ہمارے پاس دعائیں ہیں جن دعاؤں کو ہم نے نام دیا ہے. دعائے کمیل, حدیثوں میں اس دعا کو دعائے کمیل نام نہیں دیا گیا, اس لیے کہ امیر المومنین نے اس دعا کو جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم دی, تو تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ دعائے کمیل. حدیث کسا اہل بیت نے نام نہیں دیا, اس لیے کہ اس حدیث میں کسا کا تذکرہ ہے, حدیث کسا نام دیا گیا. لیکن یہ دعا وہ دعا ہے جس دعا کا نام بھی امام نے دیا, کہا کہ دعائے غریق. دعائے غریق, غریق کا معنی کیا ہے؟ غریق کا معنی جو بندہ غرق ہے, نہیں غرق سے غریق ہے, غرق ہونا ڈوب جانا, غریق جو ڈوب رہا ہے, غرق ڈوب گیا, غریق جو ڈوب رہا ہے. امام نے فرمایا اس دعا کا عنوان ہے ڈوب رہے والے انسان کی حالت کی دعا. اب اس دعا کے معنی میں خود جو امام نے فرمایا ہے اس پر آپ غور کریں. تمام علماء نے اس پر جو وضاحت پیش کی ہے, جو بندہ ڈوب رہا ہے وہ بندہ مدد کو کیسے بلائے گا؟ اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ یہاں پر خدا کے سوا کوئی میرا بچانے والا نہیں. تو جس دل, جس کیفیت, جس ذہن اور جس تڑپ اور خلوص سے وہ بلائے گا, اس طرح کی امام نے فرمایا کہ آخری دور میں ہر ہمارے چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ کیفیت لا کر خدا سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرے. کیفیت کیسی ہے؟ جو غرق ہو رہا ہے انسان, اس غرق ہونے والے انسان کی حالت کو اپنے آپ میں تیار کریں اور پھر اللہ کو پکاریں. اللہ سے کہے پروردگار آج کے اس دور میں تیرے سوا کوئی میرے ایمان کو بچانے والا. یہ دعا انسان, چھٹے امام نے فرمایا, اور چھٹے امام اپنے دور میں راوی کہتا ہے کہ مولا یہ کن لوگوں کے لیے؟ امام نے فرمایا کہ نہیں, وہ زمانہ آنے سے پہلے تم اس دنیا میں نہیں رہو گے, جو لوگ اس زمانے کو دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے. تقریباً ہم نہیں کہہ سکتے یہی دور ہے, لیکن آج کے حالات میں جس طرح سے چاروں طرف انسان کے لیے گمراہی ہی گمراہی, پریشانی ہی پریشانی, اور کس طرح سے انسان کے لیے بھٹکنے اور بہکنے کے راستے اور امکانات نظر آ رہے ہیں, ایک جھلک ہمارے لیے بھی یہ موجود ہے کہ آج ہم سب امام صادق علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکے. دیکھیں 2 دعائیں ہیں یہ غریق والے حوالے سے. ہماری ذمہ داری 12ویں امام کے حوالے سے کیا ہے؟ 12ویں امام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم 12ویں امام کے حق میں کچھ دعائیں کرتے ہیں, کچھ اپنے لیے دعا ہے. امام کے حوالے سے دعائے سلامتی, دعائے فرج الہی عظم البلا, جو دعائیں ہیں یہ امام کے حق میں دعا ہے. دعائے غریق ہمارے لیے دعا ہے. کس طرح سے؟ ہم کہہ رہے پروردگار یہ دنیا کے تمام جو مصیبتیں ہیں میرا مولا دیکھ رہا ہے, میرے مولا کے دل میں بہت سارا درد ہے, اس درد کے دوا کے لیے میرے مولا کی حفاظت کر لے. اللہم کل میں یہ والی دعا ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار
جب امام واپس آ جائیں گے ظہور فرمائیں گے تو ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے آنے کے بعد ثبت قدمی علی دینک، جب امام آئیں گے تو میں دین پر باقی رہوں، کہ ایسے نہ ہو کہ امام آئے اور میرا دین جو ہے باقی نہ رہے۔ سمجھے کوئی بچے کا باپ سفر پہ گیا ہوا ہے، بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ بابا آئیں گے بابا آئیں گے بابا آئیں گے، بعد کسی نے 2-3 جملے ایسے کہہ دیے کہ تیرا بابا کیا تیرے لیے بھیجتا ہے، تیرا بابا کیا تیرے لیے کام کرتا ہے، تو جب اچھے کام کرتا تو تیرا بابا تیری تعریف نہیں کرتا، برے کام کرتا تو تجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ 3-4 باتیں کہہ کر بیٹے کے ذہن کو باپ کی طرف سے موڑ دیا۔ اب باپ آئے گا لوٹے گا تو بھی وہ جو بچے کا حق ہے ادا کرنے کا باپ کے ناطے، وہ کرنے میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہاں پر یہی مسئلے ہیں، یہ سارے دنیا کے امکانات ہمارے روحانی باپ سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کتنے طرح کے شبہات، کتنے طرح کے اشکالات، کتنے طرح کے گمان لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ انسان کا ذہن امام وقت سے دور ہو جائے۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ تو آئیں گے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ثابت قدمی کی دعا کرنا تمہارا وظیفہ ہے۔ امام تشریف آئیں گے تو سب، یہاں پر 2 مثالیں دی گئی ہیں، ان 2 مثالوں کو سنیں۔ دیکھیں غریب کا جو لفظ آیا ہے اس کے حوالے سے میں نے ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، اگر ایک 2 سال کے بچے کو ایک چھوٹے سے کنویں کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیں، وہ بچے سے کہیں کہ بیٹا اتر جاؤ، وہ چپک جائے گا بابا سے، نہیں کودے گا، نہیں جائے گا اندر کنویں میں چھوٹے سے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ بچہ سوچ رہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا ڈوب جاؤں گا، جبکہ وہ کنواں کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے۔ ایک بڑا بندہ آیا، اس نے چلو سے پانی نکالا، چہرہ دھلا، ہاتھ پیر دھلے، نکل گیا۔ جو بڑا آدمی آ کر جس کنویں کو چھوٹا سمجھ کر ہاتھ پیر دھل کے چلا گیا، بچہ اسی کنویں کو سمجھ رہا تھا میں ڈوب جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا۔ یہ ڈوبنے والوں کی کیسے؟ ہم اور آپ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایمان میں مضبوط، جن کو چھوٹے کنووں میں ڈوبنے والے وہ نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے ایک چھوٹا سا میسیج دیکھ لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان گیا، میں ڈوب جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا۔ تو انسان کو اپنے مطالعے، اپنی معلومات، اپنی جانکاری دین کے بارے میں اتنی وسیع کر لینی چاہیے کہ وہ بڑے سمندر کے بھی سامنے چلے جائے تو کہے کہ میرا علم اس سے بڑا ہے، اس لیے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں جن کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ایک چھوٹا سا ادھر ادھر گھومتا پھرتا اگر کوئی میسیج ہمارے پاس آ جائے اور اگر ہمارا ذہن بگڑنے لگے تو اس کا مطلب ہماری معلومات وہ بچے کی طرح ہیں جو چھوٹے سے کنویں میں ڈوبنے کا خیال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے اتنا بڑا بنا لینا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شبہات ہمیں کچھ تکلیف نہ دے پائیں، کچھ ہمیں پریشان نہ کر پائیں، ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر کوئی خطرہ لاحق نہ کر پائے۔ ایک اور مثال دی گئی ہے، وہ مثال یہ کہ اگر انسان ایک درخت ہے، ایک درخت کے لیے سمجھیں کہ روزانہ 5 لیٹر پانی کی ضرورت ہے اس کے رشد و نمو کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کھارا پانی اس کی جڑ میں 5 لیٹر ڈال دے اور بات پتا چلے کہ جو پانی میں نے ڈالا ہے وہ پانی کھارا تھا، جو درخت کو کیا کر سکتا ہے؟ خراب کر سکتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ بندہ اسی دن اور 5 لیٹر پانی ڈال دے؟ اس لیے کہ جتنی درخت میں پانی لینے کی گنجائش تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب نیا پانی لینے کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو لینا تھا وہ لے چکا آج کے دن کا حصہ۔ تو اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کی گنجائش ہے، اگر اس گنجائش کو غلط چیزوں سے بھر لیں گے تو پھر اچھی چیز کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ تاریخ میں ملتا ہے انہی دنوں میں اور گزشتہ دنوں میں بہت سارے ایسے مومنین دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ضرورت کے لیے ہی موبائل اٹھایا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل نہیں اٹھایا، اس لیے کہ بندے کے ذہن کی کیپیسٹی ہے، جب وہ کیپیسٹی پر ہو جائے گی دماغ کہے گا تھک گیا، سو جا، مجلس میں کیا جائے گا۔ دن کا کھوٹا بندے نے پر کر لیا، جب دن کے کھوٹے کو ان بیہودہ چیزوں
چیزوں سے پر کرو گے تو حسین حسین سننے سے بے بہرا ہو جائے گا، علی علی سننے سے بے نصیب ہو جائے گا۔ چھٹے امام کے فرمان کے مطابق شبہات آئیں گے، شبہات کے بغیر کوئی بندہ نہیں رہے گا، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں آ جائے گا۔ اب اس سوال میں انسان کے عقیدے کو چوٹ پہنچ رہی ہے یا انسان کہہ رہا ہے کہ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا ایمان اور علم اتنا مضبوط ہے کہ تیرے سے میں کچھ متاثر ہونے والا نہیں۔ دو چیزوں کا خیال، ایک یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کیپیسٹی مطالعے کی، سننے کی، دیکھنے کی کس سے فل ہو رہی ہے۔ اگر بےہودہ چیزوں سے ہو جائے گی تو پھر فائدے کی چیزیں انسان نہیں سن پائے گا، فائدے کی چیزیں نہیں سنیں۔ جب فائدے کی چیزیں انسان سن لے گا تب جا کر ایسے شبہات کا مقابلہ کرے گا۔ تو پھر یہ جو کہا گیا ثبت قدمی علی دینک، یہی بات ہے، ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو مجالس ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، یہ روحانی دواخانہ ہے۔ ابھی دعائے کمیل میں ہم نے پڑھا یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ خدا جس کا نام شفا ہے۔ تو شفا کی ایک ضرورت اور شفا کے لیے کیا مرحلے گزارنے پڑتے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہمیں یہ پہچاننا پڑتا ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ بندے کو اپنی بیماری ہی کا پتہ نہ ہو تو علاج کی فکر ہی نہیں کرے گا وہ۔ دوسرا، جب بندے نے پہچان لیا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر جو دوائیاں اس کو بتائے گا، ان دوائیوں کو خرید کر وقت پر اور ڈاکٹر نے جیسے بتایا ہے ویسے کھائے گا، تب جا کے اس کو شفا ملے گی۔ اگر کوئی بندہ جائے ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کر کے صحیح سے اچھا سا گلے رکھ کے آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کیا اچھا علاج کرتے ہیں، ہر دن بھی جا کے کر لے تو کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ مجالس امام حسین ہمارے روحوں کی پرچی دیتے ہیں، ان روح کی پرچیوں کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں۔ اگر عمل میں لے کے آئیں گے تو ہمارے روحوں کا علاج ہوگا، پھر ایسے شبہات کے سامنے ہم پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے امیر المومنین کسی امام کی حدیث ہے کہ ہمارا چاہنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا المؤمن قیس، ہمارا چاہنے والا بڑا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے، اس کو چھوٹے موٹے چیزوں سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ آج شبہات بہت ہیں، ان شبہات کے سامنے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر شبہات سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو دعا کرو، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں میں انقلاب لانے والے خدا، ثبت قلبی علی دینک، پروردگار میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ دے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ صرف ایک نام ہے دوا کا، اس کو اپنائیں گے، مطالعہ کریں گے، سنیں گے، صحیح دیکھیں گے، صحیح ابھی ان دنوں میں جو حالات دنیا کے ہیں، آپ یہاں پر ہیں انشاءاللہ سنا ہوگا آپ نے، ابھی ہم جس سفر میں ہو کر آئے، ہمارے یہاں مظلوموں کے فنڈ کے لیے ایک کاؤنٹر لگایا گیا تھا۔ یقین مانے خدا گواہ ہے، اہل سنت برادری، ہندو برادری، انہوں نے آ کر کہا کہ وہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، لیکن آج ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک ملک پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کے اپنا نظرانہ پیش کیا۔ آج آپ جا کر دیکھیں، بہت سارے انقلابات ان دنوں میں آئے ہیں دنیا بھر میں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہندوستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت جو کل تک شیعہ کے سامنے آ کر کھڑے ہونا جو پسند نہیں کرتے تھے، مفتی نعمانی صاحب، انہوں نے دہلی جا کر خود پرسہ پیش کیا ہے ان کے آفس میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو لگ رہا تھا کہ ان کا راستہ الگ ہے، آج پتا چل رہا ہے کہ ان کا راستہ حق ہے، ان کا راستہ حق ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ
اس مضبوطی پر ہے کہ ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو بتایا گیا، گزارش ہے انشاءاللہ اس بات پر توجہ کریں گے، جو آنے والے ایام ہیں محرم کے ایام، سارے دنیا کے انجمنوں میں یہ پیغام تقریباً عام ہوتا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے، آنے والا محرم بہت بڑا کام دینے والا ہے دنیا کے اتحاد کے لیے۔ اگر آنے والے محرم میں نفرتی باتوں کو پھیلایا نہ جائے تو 12ویں امام کے ظہور کا ایک مرحلہ تیار ہو جائے گا۔ 12ویں امام دیکھیں، آج ان دنوں میں ایسی زبان سے ایسے جملے نکل گئے، ٹھیک، جن زبان آج دنیا کو پتا چل گیا کہ کربلا کیا ہے۔ ہر چینل پر یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں۔ کربلا کے ماننے والے سب تو دے سکتے ہیں، چکا نہیں سکتے۔ کربلا اتنا سنائی دے رہا ہے کہ 12ویں امام کا جب ظہور ہوگا تو 12ویں امام خانہ کعبہ میں آ کر یہ نہیں فرمائیں گے دنیا والوں میں حسن عسکری کا بیٹا ہوں، بلکہ امام فرمائیں گے اے دنیا والوں میں حسین مظلوم کا بیٹا ہوں۔ تو 12ویں امام آ کر جس سے تعارف کروائیں گے وہ امام حسین ہوں گے۔ امام حسین کا تعارف اسی وقت دنیا پہچانے گی جب حسین کون ہے دنیا سمجھ جائے گی، تب جا کر کون آئے ہیں، کون ظہور کیے ہیں ان کو بھی پہچاننے لگے گی۔ چھٹے امام یہ پیغام، یہ نصیحتیں، یہ ہدایتیں امام کی، اور چھٹے امام کی تاریخ اور حدیث میں اگر میں اور آپ مطالعہ کریں تو جتنا کربلا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھیلایا ہے، بار بار امام لوگوں کو بلا کر کہتے تھے کربلا جاتے ہو زیارت کے لیے؟ نہیں جاتی، کہتے مولا جاتا ہوں، کہ کس نیت سے جاتی؟ امام کوئی کہتا، کوئی ایسا بندہ تھا جو یہ طاقت رکھتا تھا کہ زیادہ کربلا کی زیارت کرے، اگر وہ کم زیارت ہو جاتا تو امام کہتے تھے ہم تو تم سے خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس سہولت اور طاقت رہتے ہوئے بھی تم، زمینہ امکانات ہوتے ہوئے بھی تم نہیں جا رہے ہو۔ کئی مرتبہ امام نے کربلا کی ذکر کی۔ کبھی کبھی امام فرماتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ جو امام کی منقبت پڑھنے والا تھا، نوحہ پڑھنے والا تھا، مرثیہ پڑھنے والا تھا، امام کی بارگاہ میں آ جاتا تو امام کہتے کہ خواتین کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ ایک مرثیہ خوان آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس میرے جد کی ہو جائے اور میرے جد کا ذکر ہو جائے۔ خواتین کا پردہ ڈال کر خواتین کو بٹھایا جاتا تھا اور امام بیٹھ کر مصائب سنتے تھے۔ آپ اندازہ کریں ایک انسان کے لیے وہ پڑھنے والے کا کتنا بڑا مقام رہا ہوگا، اوپر بندہ بیٹھا ہوا، نیچے امام صادق بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور امام عزاداروں کا کتنا وقار بڑھا چلے گئے کہ نیچے بیٹھ کر کبھی سر شرم سے نہ جھکاؤ، بلکہ تمہارا امام تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ذکر حسین کیا مقام رکھتا ہے کہ امام اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ مدینے والوں کو آج کل چاند کے پہچاننے کی، جاننے کی آسانیاں ہو گئی ہیں ترقی دنیا کے ہونے سے۔ مدینے والوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ کیسے پہچان جاتے ہو کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا، تو مدینے والے کہتے تھے جب چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ذی الحجہ کے آخری ایام میں جب چھٹے امام کہ گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تو دنیا والے سمجھتے کہ چھٹے امام کے رونے کا سبب یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ایک مرتبہ امام نے ایک چاہنے والے کو جو مرثیہ پڑھنے والا تھا، نوحہ پڑھنے والا تھا، ممبر پہ بٹھا کے کہا کہ آپ کچھ نوحہ پڑھ دیں، تو اس نے جناب علی اصغر کا نوحہ پڑھا۔ علی اصغر کا نوحہ پڑھتے پڑھتے خواتین میں جس کی گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، اس 6 مہینے کے بچے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی گود میں لا کے رکھ دیا گیا۔ اب ان دنوں میں اندازہ کریں، آج ہی لبنان میں تقریباً 40 سے 50 اس عمر کے بچے شہید ہوئے ہیں جو ابھی چل نہیں پاتے تھے، جنہوں نے ابھی بولنا نہیں سیکھا۔ دنیا کتنی ظلم کرنے لگی ہے اور دنیا ظلم دیکھ کر کتنا خاموش بیٹھ رہی ہے، بے حس ہو گئی ہے۔ اگر اس دور میں سمجھنا ہے کہ 30,000 کا لشکر ایک 6 مہینے کے بچے کے تڑپنے کو دیکھ کر کیسے خاموش ہو گیا، جب اتنی بڑی دنیا اس ظلم پر خاموش ہو سکتی ہے تو ہمیں سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چھٹے امام کی گود میں بچے کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اب وہ نوحہ تھا، یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، امام کی گود تھی۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایسا گریا ہوا جیسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر. چھٹے امام بڑے مظلوم، ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا 65 سال کی عمر تھی امام صادق علیہ السلام کی. 65 سال ایک ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پر انسان کے جسم کی ایک اچھی خاصی طاقت ختم ہو جاتی ہے جسمانی طور پر. ظالم حاکم کو کسی نے خبر دی کہ چھٹے امام اپنے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں تاکہ تمہارے خلاف جہاد کریں. ظالم نے چھاپا لگانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا رات کے اندھیرے میں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت کے لوگ امام کے گھر داخل ہوئے، امام نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے تھے. جس مصلے پر امام کھڑے ہوئے تھے ظالموں نے سب سے پہلے وہ مصلی کھینچ لی. امام کو نماز پوری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، امام کی نماز کو قطع کر دیا گیا. امام کو ہاتھ تھام کر امام کے ہاتھ گرفتاری کی شکل میں باہر لے جانے لگے تو امام نے فرمایا میں وقت کا امام ہوں، میرا سر بغیر امامے کے اچھا نہیں لگتا، اتنی اجازت دے دو کہ میں امامہ سر پہ رکھ لوں. کہا کہ اجازت نہیں ہے. جب دربار لے جانے لگے تو تاریخ امام صادق میں لکھا ہوا ہے ظالم گھوڑے پر سوار تھے، امام صادق کو کھینچ کر لے جا رہے تھے. 65 سال کا میرا مولا امام صادق ظالم کھینچ کر لے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ امام کئی مرتبہ زمین پر بیٹھتے اٹھتے، امام کی سانسیں پھولنے لگتی. امام دربار میں گئے، جانے کے بعد کچھ سوالات امام سے پوچھا گیا، امام نے ان کے جوابات دے دیے. حکومت نے کہا کہ فی الحال آپ اپنے گھر چلے جائیں. جیسے ہی امام سے بتایا گیا کہ گھر چلے جائیں، امام اتنی تیزی سے گھر کی طرف دوڑے. چاہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ امام زمین پر گر جائیں گے. ہم نے امام سے سوال کیا کہ مولا اتنی تیز دوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ امام نے فرمایا جب مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے میری بیٹیاں گھر میں موجود تھی، میری بیٹیاں ڈر رہی تھی، پتہ نہیں میرے بابا کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہوں گے، کیا میرے بابا کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوں گے. میری بیٹیوں کے دلوں کی تسلی کے لیے میں اتنا تیز جا رہا ہوں. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیوں کی تسلی کے لیے اتنا جلدی آپ دوڑنے لگے. ہائے حسین مظلوم کی بیٹیاں، ہائے علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہے کہ امام کے گھر کو ظالموں نے آگ لگا دی. ایسی حالت میں جب امام اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں موجود تھے، مدینہ منورہ تھا، آگ لگا دی گئی. امام نے احساس کیا کہ گھر کو آگ لگا دی گئی ہے تو امام اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے جہاں پر بچیوں کو بیٹیوں کو حفاظت سے رکھ کے. چاہنے والے آ گئے، سب نے آگ بجھانے میں امام کی مدد کی. گھر کی آگ بجھ گئی، امام خاموش بیٹھ گئے. ساروں نے کہا مولا اگر کوئی حکم نہیں تو ہم فارغ ہو جائیں. امام نے کہا شکریہ آپ لوگ تشریف لائیں. جب سب جانے لگے کچھ قدم آگے بڑھ گئے تو سب نے کیا دیکھا کہ امام صادق کے رونے کی چیخیں بلند ہو گئی. سب نے سوچا شاید کوئی بچہ جل کے مر گیا ہوگا، شاید کوئی واقعہ پیش آ گیا ہوگا. سب دوڑ کر واپس آ گئے. مولا آپ تو بجھ گئی ہے، کیا کوئی بچہ مر گیا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں کوئی بچہ نہیں، سب صحیح سلامت ہے. مولا پھر اتنی شدت سے رونے کی کیا وجہ ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جیسے ہی تم لوگوں نے اپنا رخ موڑا میرا خیال کربلا چلا گیا. یہاں اتنے سارے تھے آگ بجھانے والے، تب بھی مجھے اتنی سختی اٹھانی پڑی. میرے جد امام سجاد کیا قیامت گزری ہوگی، چاروں طرف دشمن تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. اجرکم اللہ. امام کو زہر دغا دیا گیا، امام کی شہادت واقع ہوئی. اہل بیت کے خاندان میں جتنا عظیم الشان چھٹے امام کا جنازہ اٹھا ہے ویسے کسی امام کا جنازہ نہیں اٹھا. ہزاروں کی تعداد میں امام کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی، شاگردوں نے شرکت کی. دل کہتا ہے چھٹے امام کو جب غسل دیا جا رہا ہوگا، جب کفن پہنایا جا رہا ہوگا، میرے مولا کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا اے میرے جد حسین میری شہادت ہوئی، مجھے غسل بھی دیا گیا، مجھے کفن بھی دیا گیا. ہائے حسین کی غربت، نہ غسل دیا گیا نہ میرے مولا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.